سقوط ڈھاکہ کے بعد 1988 کا الیکشن بہت بڑا معرکہ تھا جس میں جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہے تھے، کیونکہ 1985 کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر آزاد امیدواروں نے لڑے تھے اور پیپلز پارٹی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نومبر میں ووٹنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور مقابلہ بہت سادہ تھا، یا آپ بھٹو کا ساتھ دیں یا بھٹو کے خلاف ہیں۔ بے نظیر کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ کلین سویپ کرے گی، لیکن ان کے مخالفین ان کو کسی بھی طرح چھوٹ دینے کو تیار نہیں تھے۔ سٹریٹجک اینگل بھی اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ ٹرائی اینگل کا تیسرا سرا یعنی جنرل حمید کافی متحرک تھے۔ انہوں نے بے نظیر کے خلاف 9 سیاسی جماعتوں کا اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI کو راتوں رات کھڑا کر دیا۔ اس حقیقت کا اقرار جنرل حمید اپنے کئی انٹرویو میں کھل کر چکے ہیں۔ اسی طرح جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ جماعت کیوں بنائی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ اگر میں یہ جماعت نہ بناتا، ہم یہ اتحاد تشکیل نہ دیتے تو ہم الیکشن تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے ہم نے یہ 9 جماعتی اتحاد بنایا۔ نواز شریف کی جماعت جو اس وقت مسلم لیگ کہلاتی تھی اس اتحاد کا سب سے بڑا حصہ تھی۔ اس کے علاوہ نیشنل پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی IJI کا حصہ تھی۔ پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور بے نظیر کے انکل غلام مصطفیٰ جتوئی کو IJI کا سربراہ مقرر کرکے بے نظیر کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ اس اتحاد کے سربراہ تو غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، لیکن ان کا اصل چہرہ نواز شریف تھے۔ ان کی تصویرات کے ساتھ اخبار کے فرنٹ پر بڑے بڑے اشتہار چھپتے تھے جس پہ بے نظیر کو دشمن اور یہودی ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ عوام سے مخاطب ہو کر کہا جاتا تھا کہ آپ کا مقابلہ آپ کے دشمن سے ہے۔ اخبار کی وہ سرخیاں جن میں بے نظیر اور نصرت بھٹو پاکستانی ایٹمی پروگرام کی حمایت نہیں کر رہی تھی، ان کو بطور اشتہار چھاپی جاتی تھی۔ یہ تک خبریں چھپتی کہ پیپلز پارٹی امریکہ میں لابی کر رہی ہے کہ پاکستان کو F-16 طیارے نہ دیے جائیں۔ اسی خبروں کے تراشے اور چھاپے جاتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا مطلب ہے پاکستان کے دفاع پر سمجھوتا کرنا۔ سڑکوں چوراہوں پر 9 ستاروں والے جھنڈوں کے ساتھ یہ نعرہ بھی ساتھ ہوتا کہ 9 ستارے بھائی بھائی بے نظیر کی شامت آئی۔ IJI کا انتخابی نشان سائیکل تھا۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد مختلف شہروں میں 9 ستاروں والا جھنڈا لگا کر انتخابی مہم چلایا کرتے تھے۔ مخالفین بے نظیر کو عوامی نظروں میں گرانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ بے نظیر کی نیم برہنہ تصویر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے شہروں اور قصبوں میں گرائی گئی۔ انہیں ماڈرن، مغرب زدہ اور یہاں تک کہ بھارت اور امریکہ کا ایجنٹ کہا جانے لگا۔ بے نظیر بھی اپنے جلسوں میں اسلامی جمہوری اتحاد کو آڑے ہاتھوں لیتی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہیرو اور منشیات کی کمائی سے ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایسے اشتہار چھپوائے جس میں قاضی حسین احمد اور نواز شریف کی بجائے جنرل ضیاء الحق کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ضیاء الحق کو پاکستان کے ایٹمی راز بھارت کو دیے جانے کا الزام لگایا جاتا تھا۔ پیپلز پارٹی اپنے تیر کے نشان کو کئی معنوں کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ جواب میں IJI بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والے ظلم کو اخبارات میں چھپاتی تھی۔ ان اشتہارات میں بھٹو کے پاکستان توڑنے کا بھی اشارہ دیا جاتا تھا اور وہ لوگ دکھائے جاتے جن پر بھٹو نے ظلم کروائے تھے، گو کہ دنیا میں ضیاء الحق موجود تھے اور نہ ذوالفقار علی بھٹو، لیکن انتخابی مہم میں یہ دونوں آب و تاب سے زندہ تھے۔ یہ ایک انتخابی جنگ تھی اور شاید دونوں ہی اس فارمولے پر چل رہے تھے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ 16 نومبر کو قومی اسمبلی کی 237 میں سے 207 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ کامیابی کے لیے کسی بھی جماعت کو 104 سیٹیں درکار تھیں۔ ایک دن پہلے گیلپ سروے چھپ چکا تھا۔ سیاسی بنیادوں پر اس سروے میں بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی اور IJI کا مقابلہ برابر ہے، لیکن جب نتیجہ آیا تو پیپلز پارٹی IJI سے کافی آگے تھی۔ پیپلز پارٹی نے 92 میں سے 92 اور IJI نے 54 سیٹیں حاصل کی۔ بعد میں آزاد امیدواروں کے ساتھ پیپلز پارٹی نے 115 امیدواروں کی حمایت حاصل کر لی۔ اس الیکشن کی خاص بات یہ تھی کہ IJI کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی ہار گئے تھے۔ پیر پگاڑا جسے حکومت کی بھرپور حمایت حاصل تھی وہ بھی ہار گئے۔ آج آپ سیاست میں خلائی مخلوق کی آوازیں سنتے ہیں
بالکل اسی طرح ہارنے والے بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پیر بگاڑا نے کہا کہ انہیں ہرانے کے لیے خفیہ ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم جنیجو بھی کچھ اس طرح کی آوازیں دہراتے نظر آئے۔ پرانے سیاسی جگادرے ہار گئے، لیکن بھٹو اور ضیاء کے نوجوان سال وارث جیت گئے۔ اب وہی دونوں میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ لیکن ابھی انتخابی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن نہیں ہوتے تھے، بلکہ پہلے قومی اسمبلی اور 3 دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے تھے۔ اس لیے قومی اسمبلی کے بعد آئی جی آئی کو صوبائی سطح پر بھی ہارنے کا دھڑکا لگ گیا تھا۔ اس وقت روزنامہ مشرق اور نوائے وقت میں بے نظیر کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ کسی پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے مان لے۔ آئی جی آئی نے اس بیان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور راتوں رات بھر میں دیواروں پہ یہ لکھ دیا کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نوں لگ گیا داغ۔ مساجد میں بے نظیر کے خلاف اعلانات بھی کروائے گئے۔ پنجاب کے عوام کو پیپلز پارٹی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی اور اس مہم کا پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہوا، اور جب نتیجہ آیا تو 88 نشستیں پیپلز پارٹی اور 91 آئی جی آئی نے حاصل کی۔ 18 آزاد امیدواروں کو نواز شریف نے اپنے ساتھ ملانے کے بعد وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ صوبہ کے پی کے یعنی سرحد اور بلوچستان میں بھی آئی جی آئی جیت گئی۔ سندھیوں کے لیے ایسے اشتہارات چھپائے گئے تھے جن میں لکھا جاتا تھا کہ سندھ کو ایک جماعتی آمریت سے بچانے کے لیے آئی جی آئی کے نشان سائیکل پر مہر لگائیں۔ یہ مہم کسی کام نہ آئی اور پیپلز پارٹی جیت گئی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قیم علی شاہ بن گئے۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو وہ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ یہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا، لیکن بے نظیر کی حکومت میں پاکستان نے ایک ایسا سنگ میل عبور کیا جس سے پاکستانی تو بہت خوش ہوئے، لیکن امریکہ ناراض ہو گیا اور اس نے پابندیاں لگا دی۔ وہ کیا واقعہ تھا اور جنرل حمید کون سا خفیہ آپریشن کیا تھا جس سے ناراض ہو کر بے نظیر بھٹو نے اسے عہدے سے ہٹا دیا؟ اسامہ بن لادن اور جنرل حمید گل کیسے ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھائیں گے آنے والی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ آگے بھی یہ باتیں شیئر کی جائیں۔ شکریہ۔ آپ کا اعتماد ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیوز، یہ معلومات پسند آئی ہوں گی، تو اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔